السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم حضرات سامعین اکرام، ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ اسے عرف میں میلاد کا مہینہ بھی کہتے ہیں۔ بے شک یہ وہ مہینہ ہے جس میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، آپ پیدا ہوئے۔ اور ہم جو یہ مان کر چلتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو آپ کی ولادت ہوئی، اس میں اختلاف ہے۔ تاریخ مورخین نے جو لکھی ہے وہ یہ ہے کہ 8 یا 12 دو میں سے کبھی بھی آپ کی ولادت ہوئی، اور زیادہ تر بات نکلتی ہے 8 تاریخ کی، ربیع الاول کے 8 کو آپ کی پیدائش ہونا زیادہ لکھا گیا ہے، اور 12 کو زیادہ نہیں لکھا گیا۔ اس میں اختلاف ہے کہ کب پیدائش ہوئی، ہو سکتا ہے 8 کو ہوئی ہو یا 12 کو، لیکن اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ دنیا سے جو پردہ فرما گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی وفات جو ہوئی وہ 12 ربیع الاول ہی کو ہوئی۔ اس میں اختلاف نہیں ہے کہ 12 کو ہوئی یا کسی اور کو، لیکن پیدائش جو ہوئی، آپ کی ولادت جو ہوئی، اس میں اختلاف ہے 8 یا 12۔ سو لہٰذا ہم اگر یہ مان کر چلتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، میلاد النبی ہے، تو یہ بات زیادہ صحیح نہیں ہے، اختلافی بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دوسرا، یہ جو سیرت وغیرہ کے جلسے ہوتے ہیں وہ صرف اس مہینے کے ساتھ یا 12 ربیع الاول کے ساتھ ہمیں خاص نہیں کرنا چاہیے۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ یہ ہم پوری زندگی بھی اگر یہ کرتے رہیں، جلسے یا سیرت کے عنوان پر بات کرتے رہیں، سنتے رہیں، سناتے رہیں، تو بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا نہیں ہوتا۔ جتنا بھی سنیں، سنائیں، بولیں، کہیں، کم ہی ہے۔ پوری زندگی ہمیں جو ہے اس پر عمل کرتے رہنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ ایک مہینہ حضور کو یاد کیا یا ایک دن، وہ بھی چند گھنٹے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہوا، پھر ہم بھول گئے، ایسا غلط ہے۔ دوسری بات ہے، یہ 12 ربیع الاول جو ہے یہ کوئی عید نہیں ہے۔ اگر عید ہوتی تو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم مناتے۔ 63 سال یعنی 60 پر 3 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیات رہے، آپ نے کبھی نہیں منائی، میلاد نہیں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے جان نثار صحابہ، آپ کے ابرو کے ایک اشارے پر جان قربان کرنے والے، آگ میں کودنے کے لیے تیار رہنے والے، سمندروں میں چھلانگ لگانے تیار رہنے والے، پہاڑوں سے ٹکرا جانے کے لیے تیار رہنے والے وہ حضرات صحابہ کرام، انہوں نے کبھی پوری زندگی میں کوئی میلاد کا جلسہ نہیں کیا، میلاد نہیں منایا، نہ کوئی عید ہوئی، نہ آپ کے بعد تابعین، طب تابعین وغیرہ میں کبھی کوئی بڑے عالم یا بڑے مفسر، محدث وغیرہ جن کی کتابیں پڑھ کر ہم لوگ دنیا میں عالم بنے، کہیں پر بھی اس کا تذکرہ نہیں ملتا۔ بعد میں شاید کہیں پتہ نہیں شروع ہو گیا۔ بہرحال ایک چیز تو یہ ہے، اس کو یاد رکھیے۔ اور وہ جو 12 ربیع الاول کو جو خرافات جو ہوتی ہیں، اس میں بھی بہت ساری غلطیاں بھی ہم لوگ مسلمان کر جاتے ہیں، جس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف بھی ہوتی ہے، اس سے بھی ہمیں بچنا ضروری ہے۔ انشاءاللہ دھیرے دھیرے میں وہ باتیں بھی آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ سردست اس وقت مجھے آپ کے سامنے یہ عرض کرنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبوت ملی، وہ اس وقت آپ کی عمر تھی 40 سال۔ 40 سال کی عمر مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، وہیں سے قرآن کریم نازل ہوا، اور 63 سال یعنی 23 سال آپ بحیثیت نبی ہونے کے دنیا میں رہے، اس کے بعد آپ پردہ فرما گئے، ٹھیک ہے۔ تو نبوت ملنے سے پہلے 40 سال کا عرصہ آپ نے دنیا میں گزارا۔ تب نہ قرآن تھا، نہ نماز تھی، نہ روزہ، نہ زکوٰۃ، نہ حج، نہ قربانی، کچھ بھی نہیں۔ یہ پوری زندگی، اس وقت آپ نبی نہیں تھے، تجارت کرتے تھے، آپ کا نکاح ہو گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ایک محمد ہے، ایک احمد ہے، لیکن مکے والے، عرب والے آپ کو محمد اور احمد کے نام سے کم، صادق اور امین کے نام سے زیادہ پکارا کرتے تھے۔ یہ مجھے آپ کو عرض کرنا ہے، یہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ دو بڑی برائیاں ہیں۔ حالانکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی قریبی اچھائیاں تھیں، بہت زیادہ معتبر خصوصیت تھی، بہت ہی اہم چیزیں تھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نبوت سے پہلے سے لگی ہوئی ہیں۔ صادق کا مطلب ہے ہمیشہ سچ بولنے والا، کبھی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہیں جھوٹ بولے۔ امین کا مطلب ہے امانت دار، کسی کی امانت میں آپ نے کبھی بھی خیانت نہیں کی۔ اس کی بھی لمبی تفصیل میں انشاءاللہ پھر آپ کے سامنے عرض کرتا رہوں گا۔ اس وقت مجھے آپ سے یہ بولنا ہے کہ ہمارے اندر یہ جو 2 کمزوریاں ہیں جس سے ہمارا نام بدنام ہو رہا ہے مسلمانوں کا، ہماری پہچان خراب ہو گئی ہے۔ مسلمان مطلب جھوٹا، مسلمان مطلب بے ایمان، مسلمان مطلب امانت میں خیانت کرنے والا، بری نیت رکھنے والا، بے ایمانی کرنے والا، ایسا یہ جو لیبل ہم پر لگا ہوا ہے، اس کو ہمیں ختم کرنا ہے، کیونکہ ہم ان کو ماننے والے ہیں جنہوں نے زندگی میں کبھی کسی سے جھوٹ نہیں کہا اور کبھی کسی کی امانت میں خیانت نہیں کی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔